فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صلوات برحمة. ایک اور بلندر صلوات پڑھیں. برادران عزیز، سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ بے حد فکر انگیز آیت ہے، اور ایسی دلاویز آیت ہے. کل میں گزارش کر رہا تھا برادر مکرم جناب سہیل رضوی صاحب کے مودت کدے پر. ایسی دلاویز آیت ہے کہ بس شنیدنی ہے. کس محبت سے لب مشیت نے کہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ انسان کی کیسی کج فہمی ہے کہ دین کو اپنے لیے جبر سمجھتا ہے. کس قدر مقام عبرت ہے کہ دین کو انسان اپنے لیے جبر سمجھتا ہے، حالانکہ دین میں جبر نہ ہے نہ ممکن ہے. یہ عدم امکان جبر سے متعلق کل کی گفتگو کافی ہے. میں گزارش کر چکا، اب اس کا اعادہ نہ ضروری ہے نہ مناسب
کہ اصول دین کے اعتبار سے دین کا تعلق دل سے ہے، اور دل وہ حقیقت ہے جس پر کسی کا جبر چلتا ہی نہیں۔ دل کیا شے عطا کی ہے اللہ نے، اس پر کسی کا جبر چلتا ہی نہیں، اس پر کسی کا جبر چل سکتا ہی نہیں۔ اب سوچیں تو صحیح، کیا گوہر بے بہا خلق کیا ہے۔ شعراء کے لیے غور طلب بات ہے، آج تک شعراء نے جتنی بھی ترجمانی دل کی ہو، ذرا یہ مقام دیکھیں کہ دل کبھی کسی کے جبر میں آ ہی نہیں سکتا، یہ دل کا افتخار ہے، اور وہ جبر کی تذلیل، وہ جبر کی رسوائی، وہ جبر کی ناطاقتی، کہ جبر کچھ بھی کر سکتا ہے، دل تک اس کا نفوذ نہیں ہے۔ سر جھکوا لیں آپ، جسم پامال کر دیں آپ، دل پہ قابو نہیں پا سکتے۔ اور حق سبحانہ و تعالی کی فتح یہ ہے کہ شیطان کچھ بھی اپنے قبضے اور اپنے اختیار میں لے لے، مگر دل وہ ہے جو شیطان کے اختیار میں جانے والی چیز نہیں۔ کسی سرکش کے اختیار میں دل نہیں جا سکتا۔ دل کی فطرت یہ ہے کہ دل وہیں رہتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں حسن ہوتا ہے، جہاں خیر ہوتا ہے، جہاں رحمت ہوتی ہے، جہاں رافت ہوتی ہے، جہاں شفقت ہوتی ہے، دل وہیں جھکتا ہے۔ کل رحمت خدا کے پاس ہے، کل حسن خدا کے پاس ہے، کل خیر خدا کے پاس ہے، رحمت خدا کے پاس ہے، رافت خدا کے پاس ہے، شفقت خدا کے پاس ہے، جنت خدا کے پاس ہے، حوریں خدا کے پاس ہیں۔ دل شیطان کے قبضے میں آ کیسے سکتا ہے؟ یہ ہے شیطان کی محرومی، یہ ہے طاغوت کی محرومی۔ ممکن نہیں ہے، دین میں جبر ممکن نہیں ہے۔ کیسی دلاویز آیت ہے، کس قدر فکر انگیز آیت ہے۔ اصول کے اعتبار سے اور فروع کے اعتبار سے گزارش کی گئی، اگر اصول سمجھ میں آ جائیں، اگر دل نے اصول قبول کر لیا اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دین رحمت ہے، یہ کتاب قرآن کتاب رحمت ہے، نبی رحمت ہے، اہل بیت پیغمبر مظاہر رحمت الہیہ ہیں، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر خود بخود بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے احکام، ان کے ارشادات، ان کے فرامین سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ایک طرف یہ کہ یہ سر بسر رحمت ہیں، دوسری طرف یہ کہ یہ بے نیاز ہیں ہم سے۔ خدا ہماری کسی شے کا محتاج نہیں ہے، نبی ہماری کسی شے کا محتاج نہیں ہے، اہل بیت نبوت ہماری کسی شے کے محتاج نہیں ہے۔ ایک طرف رحمت ہے سرتاپا، ایک طرف کسی شے کے محتاج نہیں ہے، پھر ان کا کوئی حکم کسی طرح کی غرض مندی پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ یہ دو اصول اگر پیش نظر رہیں، یہ دو بنیادی نکتے، تو اسرار احکام کھلنے لگتے ہیں۔ اسرار احکام، اسرار عبادات،
اسرار تکالیف شرعیہ، واجبات کے اسرار، محرمات کے اسرار، مکروہات کے اسرار، مستحبات کے اسرار کھلنے لگتے ہیں۔ یہ واجب کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے، یہ مستحب کیوں ہے، یہ مکروہ کیوں ہے، اس سے کیوں روکا گیا، اس کی طرف کیوں بلایا گیا۔ کچھ بھی ہو، یہ دو باتیں ذہن میں رہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے رحمت کا تقاضا اس میں پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی حق کی شان بے نیازی پوشیدہ ہے۔ وہ بے نیاز مطلق ہے، اللہ غنی علی الاطلاق ہے، صمد ہے۔ صمد کے معنی کیا ہے؟ صمد کہتے ہیں وہ ذات، وہ حقیقت جو خود کسی کی محتاج نہ ہو اور باقی سب اس کے محتاج ہوں، وہ ہے صمد۔ آیت الکرسی میں جو لفظ قیوم ہے اس کے بھی یہی معنی ہے، اس سے قریب تر۔ قیوم جو خود قائم بالذات ہو، جو اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی سب اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے اس کے محتاج ہوں۔ قیوم کے یہ معنی، صمد کے وہ معنی۔ تو جب حق سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے، غنی علی الاطلاق ہے، ہماری کسی شے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ضرورت نہیں ہے، بے نیازی کی شان یہ ہے، ایک نہیں متعدد مقامات پر قرآن مجید میں اس نے اعلان فرمایا ہے، تم ہماری راہ میں ایک پیسہ خرچ کرو گے، ہم تمہیں واپس اس سے کئی گنا زیادہ واپس کر دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ سے اپنی راہ میں خرچ کروانے کی بھی عادت ڈلواتا ہے۔ دیکھیے تربیت کے جتنے اصول ہیں، رب ہے، رب پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا۔ آپ کے سامنے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا، رحمانیت کا صرف ایک مظہر ماں کی شکل میں ہے۔ تصور کیجئے ماں کا صبر کتنا ہوتا ہے، ماں کی قوت برداشت کتنی ہوتی ہے، ماں کے اندر، ماں کے دل میں ممتا کی کس قدر اتھاہ گہرائی ہے۔ کوئی آج تک ممتا کی گہرائی کو ناپ نہیں سکا۔ یہ ایک معمولی سا ترشح ہے رحمت الہیہ کا، یعنی قابل قیاس نہیں ہے، قابل قیاس نہیں ہے۔ ماں کی مجموعی ممتا، ماں کی محبت، ماں کی شفقت، ماں کا پیار بچوں سے، ماں کی ریاضت، ماں کی مشقت، ماں کا تحمل، ماں کا صبر، یہ سب کچھ بحیثیت مجموعی ایک مثالی ماں میں جتنے اوصاف پائے جاتے ہیں وہ سب اپنے درجہ کمال پر تصور کریں، وہ بھی حق سبحانہ و تعالی کی صفت رحمت کے مقابلے میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ لامتناہی ہے، وہ لامتناہی ہے۔ یہ ماں اس کی رحمت و رحمانیت و رحیمیت کی ایک چھوٹ ہے، ایک تجلی، ایک تجلی۔ وہ کیسا رحیم ہوگا، کیسا کریم ہوگا، کیسا کریم ہوگا، اس کے کرم کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اگر اس کے کرم کا، اس کی رحمانیت کا اور اس کی شان غنا و استغنا کا تصور ہو تو یہ سب احکام تکلیف دہ احکام نہیں ہوں گے، بلکہ ہر حکم کو انسان ایک مایہ فخر و سرمایہ سربلندی سمجھ کے قبول کرے گا۔
میرے رب نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، کتنا بڑا افتخار ہے ہمارے لیے۔ اس نے حیوانوں کو تو سجدے کا حکم نہیں دیا، اس نے درندوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اس نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اعزاز ہمارا، یہ عزت، یہ سربلندی کہ اس نے اپنی عظمت کو پہچانوانے کے لیے ہم سے کہا سجدہ کرو۔ یا عطا کرنا اس کا کام ہے، لیکن اس نے ہمارے ذریعے سے غرباء و فقراء کے لیے تکلیف شرعی معین فرمائی۔ تم زکوٰۃ دو تاکہ فقراء کا پیٹ بھر سکیں، تم خمس دو تاکہ دین کا کام آگے بڑھ سکے، تم جہاد کرو تاکہ دین محفوظ رہ سکے۔ محفوظ رکھنا تو اس کا کام ہے، مگر ہم سے اگر وہ اپنا کام لے لے تو کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ اگر یہ شعور بیدار ہو جائے تو فروع دین میں بھی اکراہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ تخیل کر لے، اپنے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات لا سکے کہ دین میں اکراہ ہے، دین میں جبر ہے۔ اور جب اور گہرائی سے غور کرے کہ دراصل یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ صبح سحر کے وقت اٹھو، زیر آسمان آؤ، آسمان کی طرف نظر کرو، دعا پڑھو، یہ آیت پڑھو، غسل کرو، نماز پڑھو، اگر وہ پوری کائنات کے نظام تکوینی پہ غور کرے تو وہ غور کرے گا کہ یہ وہ وقت ہے جب ربوبیت کی تجلیاں زمین کی طرف آتی ہیں۔ اس نے کہا اٹھو، دامن پھیلاؤ، ہم برسا رہے ہیں تمہارے لیے، رزق برسا رہے ہیں، ہم بارش کر رہے ہیں تجلیوں کی، اپنے دامن میں سمیٹو تو صحیح۔ اب بتائیے یہ جبر ہے یا لطف؟ یہ نماز کے لیے اٹھانا جبر شریعت ہے، اکراہ ہے یا لطف و کرم؟ جبر ہے یا لطف؟ اسی طرح میں پہلے بھی یہ مثال عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں اور مکرر یاد رکھیے گا اسے۔ وہ رب ہے مگر اس کے ساتھ وہ قادر بھی ہے، وہ حی بھی ہے، وہ جبار ہے، قہار ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ وہ ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ وہ ہماری آپ کی جو تقدیر چاہے لکھ دے، مگر ہر سال آپ حضرات قسمت کے قائل ہوں گے، اپنا نظریہ بدل دیجئے۔ قسمت اور مقدر اور تقدیر، اس کا بڑا ناقص تصور رائج ہو گیا ہے، ناقص تصور ہے۔ کہتے ہیں جو روز ازل لکھ دیا گیا قسمت میں وہی ہونا ہے، تو گویا جبر کے قائل ہیں آپ۔ یہاں اعلان فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے اتنا بڑا جبر کیسے ہو جائے گا کہ جناب والا روز ازل آپ کی قسمت لکھ دی گئی؟ اور اگر روز ازل لکھ دی گئی ہوتی تو پھر یہ بتائیے کہ یہ ہر سال جو ایک شب قدر آتی ہے، یہ شب قدر کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ ہر سال آپ کی قسمت کے نوشتے پر نظر ثانی ہوتی ہے۔ جہاں ہر سال نظر ثانی ہو رہی ہو وہاں جبر کے کیا معنی؟ اور نظر ثانی بھی اگر خود مالک بیٹھ کے کر دے تب بھی ہم مان لیں کہ جبر ہے،
جو جملہ میں یہاں گلستان زہرا ایبٹ روڈ میں بھی کہہ چکا ہوں اور متعدد بار میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیے تو صحیح، اگر وہ مالک ہے، مختار ہے، قادر ہے، وہ جو جی چاہتا لکھ دیتا، مگر اس نے اعلان کروایا دیکھو آج شب قدر ہے، سونا نہیں، جاگتے رہنا، اور خود تم بتاؤ تم بننا کیا چاہتے ہو۔ سونا نہیں، جاگتے رہنا۔ کیوں؟ آج ہم تمہارے بارے میں کوئی تحریر لکھنے والے ہیں، تو تم بتاؤ تو صحیح، شیئر تو کرو ہمارے ساتھ۔ بالکل ویسے ہی جیسے سمجھدار ماں باپ جنہیں تربیت کا اچھا شعور ہوتا ہے، جب بچے کچھ سمجھدار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہتے کہ دیکھو تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، کہتے ہیں بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، شاعر بننا چاہتے ہو، ادیب بننا چاہتے ہو، قانوندہ بننا چاہتے ہو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم بھی تو بتاؤ جو تم بننا چاہو، ہم تیار ہیں، اپنے امکانات صرف کریں گے، ہم تمہاری تربیت کریں گے، جہاں چاہو گے ایڈمیشن کرائیں گے۔ جیسے ایک باپ اور ماں بیٹھ کر بچے سے اس کے تعلیمی منصوبے اور زندگی کے منصوبے کو شیئر کرتے ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان عام ہے، صلاح عام ہے، شب قدر ہے، اٹھو بتاؤ، دعا کرو، بننا کیا چاہتے ہو؟ اب بھی آپ کہیں گے دین میں جبر ہے؟ لا اکراہ فی الدین، اصل و اساس سے لے کر فرع و فرع در فرع فروعات تک کہیں دین میں جبر نہیں ہے، اور اگر جبر ہے کوئی تو جبر محبت ہے۔ جبر تاریخ الگ ہے، جبر محبت الگ ہے۔ بس اب اتنی گفتگو کافی ہے۔ دین میں نہ اصولاً جبر ہے نہ فروعاً جبر ہے، اساساً جبر نہیں ہے دین میں، لا اکراہ فی الدین، اور جبر ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے اصلاً، اللہ اکبر، جس قدر ڈوبتے چلے جائیے، حکمت الہیہ، قدرت الہیہ کے معجزے کھل کے سامنے آتے ہیں۔ ذروں کو اس نے ایک قانون کا پابند بنا دیا ہے۔ الیکٹرانز جس طرح گردش کر رہے ہیں۔ نباتات کی ایک دنیا ہے، وہ ایک قانون کے پابند ہیں۔ جمادات کی ایک دنیا ایک قانون کی پابند، نباتات کی دنیا ایک قانون کی پابند۔ انہیں ایک قانون کا پابند بنایا تو اس کے مقابلے میں لطف یہ کیا کہ انہیں اختیار بھی نہیں دیا۔ یہ نہیں کیا کہ اختیار دے کر پابند کر دیتا، اگر اختیار دے کر پابند کرتا تو ظلم ہوتا، جبر ہوتا۔ ایک طرف اختیار دیا اور پھر بے بس کر دیا، پابند کر دیا کہ ہم ایک ہی رخ پر گردش کرتے رہیں، ایک ہی سمت میں گردش کرتے رہیں۔ ذروں کو اختیار نہیں دیا تو پابند بنایا، نباتات کو اختیار نہیں دیا تو پابند بنایا، حیوانات کو اختیار نہیں دیا تو بعض قوانین کا پابند بنایا، انسان کو اختیار دیا تو پابند نہیں بنایا، آزادی عطا کی اور آزادی کے ساتھ اطاعت طلب کی۔ اور اصلاً اطاعت کی، اطاعت کا کمال یہی ہے کہ آزادی سے جو ہو اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔
جبرن جو بندگی ہو اسے اطاعت نہیں کہتے. جبرن جو بندگی ہو اسے اطاعت نہیں کہتے. اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ انسان مخالفت کی قدرت رکھتا ہو اور پھر اطاعت کرے. مخالفت کی قدرت رکھتا ہو. انسان سو سکتا ہے اگر سونا چاہے. اپنے اختیار سے سو سکتا ہے, بیدار بھی ہو سکتا ہے, نیند غالب بھی کر دی اور کہا دیکھو اگر ہم سے اور چاہیے کچھ تو پھر اٹھو. بہت سی چیزیں ہم نے بے مانگے تمہیں دے دی ہیں, اب اگر اور کچھ چاہیے تو ثبوت دو کہ تمہارے دامن میں گنجائش ہے. دیکھو تم نے وجود ہم سے مانگا نہیں تھا, ہم نے دے دیا. زندگی مانگی نہیں تھی, ہم نے دے دی. ماں باپ تم نے ہم سے مانگے نہیں تھے, دے دیے. ارادہ تم نے مانگا نہیں تھا, دے دیا. اختیار مانگا نہیں تھا, دے دیا. آزادی تم نے مانگی نہیں تھی, دے دی. اتنا سب کچھ دے دینے کے بعد اب ثبوت بھی تو دو کہ اس سے زیادہ کی بھی گنجائش تمہارے دامن میں آئے. یہ ثبوت تب فراہم ہوگا جب تم صبح سویرے اٹھو, دست دعا بلند کرو, دامن طلب دراز کرو, اپنے دامن وجود کو وسعت عطا کرو, تو ثبوت فراہم ہوگا کہ تمہارے اندر اور طلب پائی جاتی ہے. تو یہ جو اطاعت کی شرط بھی رکھی کس لیے؟ اس کی غرض مندی ہے یا ہماری؟ ہمیں کمال کے درجے تک پہنچانا ہے. ہماری پرورش مقصود ہے, ہمیں پروان چڑھانا مقصود ہے. اب اگر یہ اسرار, یہ رموز, یہ نکات روشن ہوں تو دین کا کوئی حکم بھی اکراہ معلوم ہوگا. ایسا معلوم ہوگا کہ جبر ہے, اکراہ ہے. دین میں اکراہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. ممکن نہیں ہے کہ دین میں اکراہ ہو. قد تبین الرشد من الغی. نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ روشن ہو چکا ہے. رشد اور غی. رشد کہتے ہیں سلامت روی کو. غی کے معنی ہیں, غی میں سرکشی کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں. بے راہ روی, گمرہی. بے راہ روی اور گمرہی سرکشی تک پہنچتی ہے. جو رشد کے راستے پر چلتا ہے وہ ولی اللہ بنتا ہے. جو غی کے راستے پر چلتا ہے وہ طاغوت بنتا ہے. جو غی کے راستے پر آگے بڑھتا ہے وہ طاغوت بنتا ہے. تو ایک طرف ہر طرح سے نافی کی, جبر کی, اور اس کے بعد اعلان فرمایا کہ روشن ہے. نیکی کا راستہ, بھلائی کا راستہ, حسن کا راستہ, خیر کا راستہ وہ بھی روشن ہے. قبح کا راستہ, بدی کا راستہ, سرکشی کا راستہ, طغیان کا راستہ وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے. اب جب یہ سامنے نظر آ رہا ہے, تمہیں ارادہ بھی دیا ہے, اختیار بھی دیا ہے, شعور بھی دیا ہے. اب سرفراز وہ ہوگا کہ جو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اب اپنے اختیار سے جو طاغوت کو ٹھکرائے اور اللہ پر ایمان لائے, وہی وہ ہے جو سرفراز ہونے والا ہے. طاغوت بھی مبالغہ ہے. طغیان سے, سرکشی کی حد جو پار کر جائے.
اور اس سے بڑی سرکشی کیا ہوئی کہ انسان اللہ سے بغاوت کرے، اللہ سے بغاوت کرے، اللہ سے بغاوت۔ دیکھیے بغاوت اگر دنیا کے قوانین پہ بھی دیکھیں تو اگر چھوٹی سی بغاوت بھی ثابت ہو جائے تو پھر چھوٹی اور بڑی بغاوت نہیں ہوگی، بغاوت بغاوت ہوگی۔ نعوذ باللہ، مثال عرض کر رہا ہوں، فرض کیجئے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے پاس ملک کی پوری قدرت ہو، طاقت ہو، سربراہی ہو، اور وہ ملک کا سودا کسی سے کر لے، ملک کو بیچ دے، ملک کے لوگوں کو بیچ دے، ملک کے سرمایے کو بیچ دے، یہ بھی باغی ہے۔ اور ایک معمولی سا ملازم کسی حکومت کے ادارے میں ہے، وہ اس حکومت اور اس ملک کے تھوڑے سے اسرار، کچھ انفارمیشن دشمن ملک کو دے دے تھوڑے سے پیسے کے لیے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ باغی۔ باغی یہ بھی ہے، باغی وہ بھی ہے۔ اگر یہ باغی جس نے تھوڑی سی انفارمیشن بھی دشمن ملک کو دی ہو رشوت لے کر، اس کی سزا آپ کے آئین میں کیا ہے؟ موت۔ تھوڑی سی انفارمیشن۔ جنرل صاحب تشریف فرمائیں۔ تھوڑی سی انفارمیشن بھائی، تھوڑی سی انفارمیشن دشمن کو دے دی تھوڑے سے پیسوں پر، موت۔ اس لیے موت کہ اصل میں نیت سامنے آ گئی۔ بات وہ تھوڑی سی انفارمیشن اور تھوڑی سی رشوت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ نیت سامنے آ گئی کہ تم اس ملک کے وفادار نہیں، غدار ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کی نافرمانی، یہاں بھی بڑی چھوٹی کچھ نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر لوگ بیٹھ کے، معاف کیجئے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ممبر سے، لیکن بہرحال زبان کے سرمایہ میں شامل ہے، لوگ عام طور پر اللہ کے سامنے بنیوں والا حساب لے کے بیٹھتے ہیں۔ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا عمل ہے، وہ بڑا عمل ہے۔ مولانا صاحب اس عمل کا ثواب کتنا ہے؟ مولانا صاحب اس گناہ کا عذاب کتنا ہے؟ تو ہم اگر بڑا ثواب کا کام کر لیں اور چھوٹا سا گناہ کر لیں تو اس میں سے اتنا کاٹ کے باقی تو بچے گا نا۔ اس حساب کو بنیوں ہی والا حساب تو کہتے ہیں۔ یہ مومن کا حساب نہیں ہے، یہ کسی عاشق کا حساب نہیں ہے، یہ بندگی کا حساب نہیں ہے، یہ بنیوں والا حساب ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ مینٹلٹی لے کر ہرگز دین اختیار نہ کریں۔ روایت میں تمثیل موجود ہے، مثال موجود ہے، بلکہ واقعہ ہے جس پر روایت ہے کہ کہیں واز ہو رہا تھا، کسی صاحب نے واز سنا، اللہ کی راہ میں کوئی ایک روٹی دے تو اس کا 40 ثواب ہے، 40 گنا اجر ہے۔ وہاں سے نکلے اور نانوائی کی دکان تھی، ایک روٹی چوری کر لی اور اس کے 4 ٹکڑے کیے، اور 4 فقیر بھوکے بیٹھے تھے ان کو دے دیا، اور پیچھے پیچھے جو ان کا ساتھی جا رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی واز سن کے نکلے، ابھی جناب نے چوری کی، چوری کے بعد یہ خیرات فرمائی، جا کے پکڑا، بھائی یہ کیا حرکت ہے؟ کہا اچھا تم دیکھ رہے تھے؟ تو دیکھ رہے تھے تو بندے خدا سمجھ جانا چاہیے تھا، ابھی واز سنا تم کچھ سمجھے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم نے ایک روٹی چرائی، ایک گناہ۔ ایک گناہ نا، اللہ گناہ، ایک گناہ کا ایک ہی بدلہ دیتا ہے نا۔
ایک گناہ، اور ہم نے 4 فقیروں کو کا پیٹ بھرا تو کتنا ثواب ملا؟ اس میں سے 1 مائنس کر دیں گے، باقی تو بچا نا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ یہ حساب مومن کا حساب نہیں ہے، یہ حساب طغیان کے زمرے میں آتا ہے، یہ حساب سرکشی کا حساب ہے۔ گناہوں کو اس طرح چھوٹا بڑا نہ حساب کیا کریں۔ اصلاً ہر وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیا جائے بڑا گناہ ہے، اور بڑے سے بڑا گناہ اگر نادانستہ طور پر ہو جائے، سہون ہو جائے یا جبر کی حالت میں کرایا جائے تو معاف ہے۔ وہ خدا جبر کیسے کر سکتا ہے نیکیوں کے لیے جو جبرن گناہ کو بھی معاف کر دے؟ دیکھیے یہ سب بیان ربوبیت ہے، بیان شان حق ہے، بیان صفات حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اس کی حکمت کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ بے اختیار نعرے حیدری لگا رہے ہیں۔ دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ مجلس عزائے حسین کی کیفیت کیا ہو۔ یہ لذت توحید انہیں میسر نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہماری توحید کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، ان کی توحید مسلسل شرک کی زد پر رہتی ہے۔ حق کا بیان ہو رہا ہے، صفات حق کا بیان ہو رہا ہے، حکمت ربانیہ کا بیان ہو رہا ہے، تکالیف شرعیہ کے اسرار میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر جبرن کوئی آپ سے گناہ سرزد کرائے تو اللہ کے ہاں معافی ہے۔ جو اللہ جبرن گناہ کو معاف کر دے وہ جبرن اطاعت قبول کیسے کرے گا؟ پہچانو تو صحیح کس کو سجدہ کرتے ہو۔ اور اب سنو کہ کیوں علی جیسا آزاد مرد اور سید الاحرار امیر الاحرار کہا کرتا تھا، پروردگار میں نے تیرے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کی، تیرے جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کی۔ اس لیے حکمت یہ ہے، خوف میں عبادت بھی کسی نہ کسی درجے میں جبر کی عبادت ہوتی ہے، لالچ کی عبادت بھی کسی نہ کسی درجے میں جبر کی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ خوف کا جبر ہو چاہے لالچ کا جبر ہو۔ علی وہ آزاد عبادت کرنے والا ہے جو کہتا ہے نہ خوف کے اثر سے عبادت کرتا ہوں نہ لالچ کے اثر سے عبادت کرتا ہوں، میں نے تجھ کو عبادت کے لائق پایا اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی، وہ ہے خدا علی، وہ ہے علی اعلیٰ،
اللہ یہ ہے علی حکیم، وہ ہے علی عظیم، یہ ہے علی حکیم۔ کوئی جبر نہیں ہے دین میں، کوئی جبر نہیں ہے۔ رشد کا راستہ اور غی کا راستہ، دونوں راستے ممتاز اور ممیز ہو چکے، دونوں کی پہچان ہو چکی۔ رشد کے راستے پر جو چلے گا وہ ولی حق بنے گا، اور غی کے راستے پر جو جائے گا طاغوت بنے گا۔ طاغوت یعنی حق کا باغی۔ حق کے باغی ہونے کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ نہ سوچئے بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں، ویسے بھی یہ جو مشہور باتیں ہیں وہ ظاہر عوامانہ تعبیریں ہیں، اگر واقعاً ذرا دقیق تجزیہ کیجئے تو 4 قسم کے گناہ ہیں۔ ایک وہ جن کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیتا ہے، برزخ میں پھر اس کی کوئی سزا نہیں ہے، آخرت میں کوئی سزا نہیں ہے، یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے۔ نافرمانی کی بندے نے یہیں اس کی سزا دے دی۔ کچھ گناہ وہ ہیں کہ اس دنیا میں وہ رسوا نہیں کرتا، اس دنیا میں وہ سزا نہیں دیتا، صرف برزخ میں سزا دے دیتا ہے۔ یہ 2 قسمیں ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں کہ نہ دنیا میں سزا دیتا ہے، نہ برزخ میں، آخرت میں سزا دیتا ہے۔ کچھ گناہ وہ ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، برزخ میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اب مثال سب کی تو نہیں دینا چاہتا، لیکن مثلا زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ واجب، زکوٰۃ واجب نہ دینا، یہ اس 4تھی قسم میں ہے۔ اس دنیا میں بھی سزا ہے، برزخ میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ بس ایک مثال عرض کر دی۔ جو حضرات زمینیں رکھتے ہیں، باغات رکھتے ہیں، کیٹلز کا کاروبار کرتے ہیں، جانوروں کا بزنس ہے، گائے کا بزنس ہے، گوسفند کا بزنس ہے، بھیڑ بکریوں کا بزنس ہے، کھجوروں کا بزنس ہے، یا جن کے کھیتوں میں گیہوں ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ وہیں میدان میں جہاں کھیت سے فصل کٹ کے آتی ہے اور اس کے بعد دانے کو بھوسے سے الگ کرتے ہیں، وہیں دانہ تول کر اگر نصاب پورا ہو جائے وہیں زکوٰۃ الگ کر کے گھر میں لائیں، ورنہ گناہ ہے، غاصب شمار ہوں گے، لقمہ حلال نہیں، لقمہ نجس ہوگا، حرام بھی ہوگا، نجس بھی ہوگا، حرام بھی ہوگا، نجس بھی ہوگا۔ بنص قرآنی حرام اس لیے ہوگا کہ اس مال میں دوسرے کا مال شامل ہے، غاصبانہ تصرف ہے۔ نجس اس لیے ہوگا کہ خود پروردگار عالم نے زکوٰۃ کی صفت کیا قرار دی ہے؟ یہ پاک کرتی ہے، تو جب زکوٰۃ نہیں نکلی تو مال نجس رہا، مال ناپاک رہا۔ توجہ ہے؟ اب سوچئے کہ مسلمان ملکوں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں؟ زمین ہے، جائیداد ہے، مال ہے، باغات ہیں، کھیت ہے، بزنس ہے، مگر انسان کے چہرے پہ رونق نہیں ہے، گھر میں مسرت نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم مرتکب ہیں، جرم کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک مثال دے دی۔ یا ماں باپ سے بدسلوکی، ماں باپ سے بدسلوکی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ برزخ کے لیے نہیں اٹھا رکھتا، اسی دنیا میں رسوا کرتا ہے،
اسی دنیا میں اگر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کی عزت، ان کی حرمت کے خلاف بات کی، ان کے دل کو دکھایا، تو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے، ملے گی نہیں، اسی دنیا میں ملتی ہے۔ روایات، آیات اور واقعات، بے شمار واقعات۔ یہ مثال عرض کر رہا تھا بہرحال کہ یہ نہ سوچئے کہ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اس اعتبار سے سوچیں تو گناہوں کی پاداش کی یہ قسمیں ہیں، لیکن کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو، اگر نادانستہ ہو گیا تو اس کی، اگر دانستہ ہوا تو وہ بڑا گناہ ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو، نادانستہ ہوا، قابل عفو ہے۔ جبراً کسی نے گناہ کرایا آپ سے، قابل عفو ہیں۔ اب بات کو ذرا آگے بڑھاؤں، طاغوت کون ہے؟ ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، مگر ہر شخص طاغوت کی فہرست میں نہیں آئے گا، کیونکہ عام طور پر مومنین یا جہالت میں گناہ کرتے ہیں۔ فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی دیکھا یہ جاہل ہے، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے۔ یہ جاہل ہے، نادان ہے، قاصر ہے۔ یا جہل میں گناہ ہوتا ہے، یا پھر اگر علم بھی ہے تو ایک معصوم کا ایک جملہ ہے، اور ہمارے آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، مقام دعا میں فرمایا پروردگار تو جانتا ہے تجھ پر ایمان لانے والا کوئی مومن بندہ اس وقت تک گناہ نہیں کرتا جب تک کہ شیطان گناہ کو اس کے سامنے نیکی کی شکل میں پیش نہیں کرتا۔ یعنی یا تو انسان جہالت میں گناہ کرتا ہے یا شیطان کے فریب میں آ کر گناہ کرتا ہے، شیطان کے فریب میں آ کر گناہ کرتا ہے، یا سہو طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی بہرحال جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت عالم نہیں ہوتا، اس وقت اسے عالم نہیں کہہ سکتے، اس وقت ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ یہ تمام شکلیں وہ ہیں جو انسان کو طاغوت کی فہرست میں داخل ہونے سے بچا لیتی ہیں۔ توجہ ہے؟ اب پھر میں بڑی بڑی باتیں ممبر سے، بڑے مکروہ جرائم کا ذکر نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ موجود ہے۔ اب ذوقیات کی طرف آ جائیے، کرو اور نہ کرو کی فہرست سے ذرا آگے۔ ذوقیات، لوگ اپنے گھروں میں کچھ حیوانات پالتے ہیں، ذوق ہے، شوق ہے۔ بے دل میں اگر اتنی گنجائش ہے کہ انسانی تمام رشتوں ناتوں کے تقاضوں کو پورا کر کے مزید آپ جانوروں کے بھی تقاضے پورے کر سکتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بسم اللہ، اپنی ذمہ داریوں کو بڑھائیں، ورنہ آپ کے زیر اثر جو کنبہ ہے اس کے کتنے حقوق ہیں؟ ایک شخص کو اپنی بیوی پہ کتنی توجہ دینی چاہیے، بچوں پہ کتنی توجہ دینی چاہیے، رشتہ داروں کو جو خونی رشتہ دار ہیں صلہ رحم ان کے لیے کتنا واجب ہے، چاہے وہ قریب نہ رہتے ہوں، دور رہتے ہوں، مگر ان کے لیے صلہ رحم واجب ہے۔ قطع رحمی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر یہ تمام جو انسانی رشتے ہیں انہیں پورا کر رہے ہیں اور پھر مزید ذوق ہے کہ جانور بھی پال لیں اور اس کو بھی وقت دے سکیں، یعنی خدا کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ماں کی دستبوسی کا وقت نہیں ہے، باپ کے سامنے عرض ادب کرنے کی فرصت نہیں ہے، اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتا، کتا پالے ہوئے ہیں۔
توجہ ہے؟ یہ جدید زندگی کا ایک اسٹیٹس سمبل ہے. بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں. کتنے گھر ہیں کہ ان کے بچے بگڑ گئے اس لیے کہ بر وقت باپ نے توجہ نہیں دی. تو جو گھر میں وقت ملتا تھا کہ بچوں کو سینے سے لگائیں تو جناب کتے کو سینے سے لگائے رہتے تھے. تو آپ کتے کو سینے سے لگائیں تو آپ کے بچے کتے نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ انسانی رشتوں کو پورا کریں اور پھر ماشاءاللہ دل میں حوصلہ ہو، سرمایہ ہو، وقت ہو، فرصت ہو. اے بشر، اے انسان، اپنے وقت کی قیمت تو پہچان. انسان کا وقت نظر مولا ہونے کے لیے ہے یا نظر مسوخات؟ اب جو چیزیں معلوم ہے کہ یہ مسوخات میں سے ہیں. ابھی چند روز قبل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ گھر میں بتائیے کیا بندر پال سکتے ہیں؟ پوچھا، مسئلہ پوچھا، بندر پال سکتے ہیں؟ میں کیا عرض کرتا؟ میں نے کہا قرآن مجید میں آیت موجود ہے. بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی، اللہ کا گناہ بہت زیادہ کرتی تھی. اللہ کو غضب اور انتقام کا اظہار مقصود ہوا تو اللہ نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، تم سب کے سب بندر ہو جاؤ. اور وہ بندر ہو گئے. تو یہ مسوخات کی پہچان ہے. یہ وہ ہیں جو مسخ کیے گئے تھے. جسے اللہ نے ناراض ہو کر مسخ کیا ہو اسے اگر کوئی پالے تو خود یہ اعلان ہے کہ ہم تیرے باغی ہیں. کوئی اور جرم یزید کا نہ ہوتا تو یہی کافی تھا کہ یزید کے لیے بالتواتر ثابت ہے کہ یہ بندروں سے کھیلا کرتا تھا. سے مناظرہ کرے اور پھر وہی کروں گا. مناظرہ کرنا چاہے مناظرہ کر لے، مباہلہ کرنا چاہے مباہلہ کر لے. یزید کے لیے کہتے ہیں کہ اسے شہید کا درجہ دینا چاہیے. احتجاج بینر لے کر کھڑے ہوئے ہیں یزید اور ابن زیاد کو شہید کا درجہ دیا جائے. کس یزید کو؟ یعنی اور بچے بھی ہیں بزم میں اور خواتین بھی ہیں. تو بہت سے جرائم تو ہم لوگ، ہماری تہذیب مانع ہوتی ہے اور ممبر کی نشست مانع ہوتی ہے کہ ہم کنایتاً بھی ذکر کریں. جن فحشیات میں مبتلا تھا یزید وہ الگ. صرف ایک جرم، ساری تاریخیں لکھتی ہیں کہ یزید بندروں سے کھیلا کرتا تھا. بندر پال رکھے تھے اس نے. اور ایک خاص بندر تھا، جب امور مملکت میں کوئی اہم بات ہوتی تھی تو وہ تمسخر اور استہزاء کے لیے بندر سے پوچھتا تھا ہاں میاں تم بتاؤ اس مسئلے میں کیا رائے ہے، کیا کیا جائے. اللہ نے جب مسخ کر کے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر کے بندر کی شکل دی ہو اور یہ شخص خلافت کا مدعی ہو کر بندر سے کھیل رہا ہو، بندر سے مانوس ہو اور بندر سے مشورہ کر رہا ہو، تو یہ علامت ہے، پہچان ہے اللہ کے باغی ہونے کی.
یعنی جتنے جرائم ہیں یزید کے وہ سب فہرست گنے، سب سے نیچے پہلا ہی جرم جو ثابت ہوگا جسے لوگ ہنس کے ٹال دینا چاہیں گے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ وہیں اسی سب سے پہلے جرم پر یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ ہے باغی۔ ہے باغی۔ اگر باغی نہ ہوتا تو کسی اور حیوان کو پال لیتا۔ ہرن کے بچوں سے بھی تو مانوس ہوا جا سکتا ہے۔ مگر ہرن کے بچوں سے اگر مانوس ہوں گے تو حسن و حسین کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اور بنو امیہ کی سیاست یہ تھی کہ کچھ ہو مگر آل رسول کا تذکرہ نہ ہونے پائے، کچھ ہو علی کے آثار مٹانے ہیں، حسن و حسین کی یاد مٹانی ہے، علی کے آثار مٹانے ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ میں نے پروردگار ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، جناب بدر حیدر صاحب اور ان کے بچوں کو خدا سلامت رکھے۔ یہ کس اہتمام سے ہر سال مجلسوں کا انعقاد فرماتے ہیں۔ ان کے محبت قدے پہ ایک جملہ عرض کیا تھا میں نے کہ آپ غور فرمائیے کہ انسان اور مسلمان کس رخ پر جا رہا ہے، کس رخ پر جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اگر وحدت کی دعوت دینی ہو تو 5 چیزیں کافی ہیں: اللہ، محمد، قرآن، علی اور حسین۔ اس پر اتحاد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ 5 چیزیں ہر مسلمان کی دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے۔ اب کیوں عرض کیا تھا میں نے یہ؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اتحاد کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک کو کہ ہم آج جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی بنیاد کیا ہے۔ ایک حوالہ دے دوں، ہمارے بہت سے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، جہری نماز بھی، جو نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، جہری نماز، صبح کی 2 رکعت، مغرب کی شروع کی 2 رکعت، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، یہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں بھی وہ نیت کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد پھر کیا آواز سنائی دیتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ یا نہیں پڑھتے یا اتنی آہستگی سے پڑھتے ہیں کہ کوئی سننے نہ پائے۔ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ میں کون سا راز ہے جو چھپانا چاہتے ہو؟ میں دست ادب جوڑ کے سوال ہے، میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں کہ صحیح نماز پڑھوں، درست نماز پڑھوں، وہ نماز پڑھوں جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، وہ نماز پڑھوں جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے سوروں کا جز آپ مانیں یا نہ مانیں، اجماع امت یہ ہے کہ الحمد کے سورے کا جز ہے بسم اللہ، اور یہ پورا سورہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے زور سے۔
تو عمدن بھی جان بوجھ کر جو بات زور سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اسے ہم آہستہ سے پڑھیں، یہ حق کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ ایک تکبیر اگر کہا گیا فلاں موقع پر تکبیر زور سے کہو، ہم کہیں تکبیر اور آہستہ سے کہیں جان بوجھ کر، سہون نہیں، جان بوجھ کر، تو نافرمانی ہے کہ نہیں؟ اطاعت ہوئی؟ نہیں ہوئی اطاعت۔ اب اگر بسم اللہ ہمیں زور سے کہنا ہے اور نہ کہیں تو بندگی ہو رہی ہے یا نافرمانی؟ یہ ساری دنیا کی مسجدوں میں باجماعت نافرمانی کیوں ہو رہی ہے؟ باجماعت نافرمانی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم کس سے پوچھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا چاہیے یا زور سے نہیں پڑھنا چاہیے؟ اب ہمیں ایک ایسا عالم چاہیے کہ جس پر کہیں سے کوئی داغ شیعیت کا نہ لگا ہو، جس کے دامن پہ الزام بھی نہ ہو کہ یہ شیعہ ہے یا شیعیت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ تو ہمیں ایک نام ملا، حضرت امام فخر الدین رازی۔ حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، بہت سی کتابیں ہیں، منطق میں ان کی کتاب ہے، فلسفے میں ان کی کتاب ہے، علم کلام میں ان کی کتاب ہے، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے تفسیر میں جس کا نام ہے تفسیر کبیر۔ تفسیر کبیر کی پہلی جلد پڑھ لیجئے، پہلی جلد، تفسیر سورہ حمد کے ضمن میں، تفسیر سورہ حمد کے ضمن میں ایک دو سطروں میں نہیں، کئی صفحوں میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے، امام فخر الدین رازی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معاویہ اور بنو امیہ کا یہ دستور تھا کہ ہر وہ بات مٹانا چاہتے تھے جس سے علی کی یاد تازہ ہو، اور چونکہ علی رسول اللہ کی پیروی میں بسم اللہ ہمیشہ بہت بلند آواز سے کہا کرتے تھے، اس لیے پابند کیا گیا لوگوں کو کہ وہ بسم اللہ نہ کہیں، آہستہ کہیں۔ اگر ایک آیت بھی خلاف مرضی حق جان بوجھ کر اس نے کہا ہے زور سے کہو، آپ کہہ رہے ہیں ہم آہستہ سے کہیں گے، یہاں نیت کھل گئی کہ آپ باغی ہیں۔ پورا دن نہیں، ایک جگہ کھل گئی بات، کس کے قلم سے؟ امام فخر الدین رازی گواہی دے رہے ہیں، معاویہ اور بنو امیہ نے تمام کوششیں صرف کر دی تھیں اس پر کہ آثار علی کو مٹائیں، آثار امیر المؤمنین کو مٹائیں، اور اس لیے نماز میں بسم اللہ آہستہ سے کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہمیں غور کرنا چاہیے، مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ آج ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں یا کسی اور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ گواہی کس کی؟ کسی شیعہ رائٹر کی نہیں، کسی شیعہ مورخ کی نہیں، کسی شیعہ مفسر کی نہیں، کسی شیعہ فقیہ کی نہیں۔ گواہی علت کے ساتھ، وجہ، سبب، سب صاف صاف آشکارا لکھا ہوا ہے۔
کہ یہ ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب بلند آواز سے کہا کرتے تھے. خود کہہ رہے ہیں ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب بلند آواز سے بسم اللہ کہا کرتے تھے. اور چونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ علی کی یاد مٹ جائے، علی کی یاد مٹانا چاہتے ہو، انتظار کرو اس وقت کا جب دنیا کی تمام مسجدوں کے مناروں سے اشہد ان علی ولی اللہ بلند. اگر ملت اسلامیہ کو اپنی دنیا سنوارنی ہے اور آخرت، دنیا سنوارنی ہے اور آخرت دونوں، دنیا اور آخرت دونوں، تو چارہ نہیں ہے بجز یہ 5 وسیلے: اللہ، محمد، قرآن، علی، حسین. فہرست کو اگر مختصر کرنا چاہیں، 5 یاد نہ رہے تو 5 میں کوئی فرق تھوڑی ہے. اللہ خالق ہے، اللہ معبود ہے، اللہ کا فرستادہ نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی ہی قرآن ہے، نبی ہی جان قرآن ہے. جان قرآن کا دوسرا نام علی ہے، جان قرآن کا تیسرا نام زہرا ہے، جان قرآن کا چوتھا نام حسن ہے، جان قرآن کا 5واں نام حسین ہے، جان قرآن کا اور نام زین العابدین ہے، جان قرآن محمد باقر ہے، جان قرآن جعفر صادق ہے. یہ پوری معصوموں کی فہرست، ان میں سے ہر ایک جان قرآن، جسم قرآن، پیکر قرآن، جسد قرآن، وجود عینی قرآن، وجود خارجی قرآن ہے. اور یہی ہے عروۃ الوثقی. یہی ہے عروۃ الوثقی. اب وقت نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں نے آج کی مجلس پڑھنے کے لیے کتنا اہتمام کیا تھا تاکہ تھوڑی سی طاقت پیدا ہو جائے. یہ تو یہ بچے جو ہماری دیکھ ریکھ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کیا کیا جتن کیے گئے دن بھر تاکہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں. اب زبان کی لطافت سے فائدہ اٹھا کے ایک بڑی بحث کو سمیٹ کے آگے بڑھ جائیں. عروہ کہتے کسے ہیں؟ کسی چیز کو تھامنے کا قبضہ جو آپ کے ہاتھ میں آ سکے اسے کہتے ہیں عروہ. بعض گلاس ہوتے ہیں جس میں جیسے ہینڈل بنا ہوا ہوتا ہے تو اس ہینڈل کو بھی عروہ کہتے ہیں. مقصد ہوتا ہے گلاس، پکڑتے ہیں ہینڈل. ٹھیک ہے نا؟ یہ تشبیہ ہے قرآن مجید کی. ہم سب کو وابستہ ہونا ہے کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے وابستہ ہونا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. اصل میں ہمیں ہماری غرض، ہماری غایت، ہمارا مقصد، گوہر مقصود ذات حق ہے سبحانہ و تعالی. وہ شے کون سی ہے جو ذات حق سے اس طرح وابستہ ہو کہ اسے پکڑ لیں تو گویا حق سے وابستہ ہو جائیں. وہ جن کا تعلق خدا سے اتنا مضبوط ہو کہ آپ اس سے جدا ہو جائیں تو ہو جائیں، وہ خدا سے جدا نہیں ہو سکتے.
چونکہ ان کی نسبت یہ ہے، ان کا تعلق یہ ہے، محمد اور آل محمد علیہم السلام کا ذات حق سبحانہ و تعالی سے تعلق ایسا ہے کہ ان کا تعلق اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اور کوئی ان کو پکڑے بغیر خدا تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ ہے عروۃ الوثقی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تو ان کو عروۃ الوثقی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت میں، تمام معصوم کی ان کی زیارت جامعہ میں، زیارت حضرت سید الشہداء میں، عروۃ الوثقی۔ معصوم کو عروۃ الوثقی کیوں کہتے ہیں؟ وثقی، جس پر اعتماد کیا جا سکے، کمال اعتماد، کمال اعتماد۔ وثقی مؤنث ہے کلمہ اوثق کا، مذکر کے لیے ہے اوثق، مؤنث کے لیے وثقی۔ چونکہ لفظ عروہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت وثقی مؤنث آئی ہے۔ وثقی یعنی جس پر کمال اعتماد ہو، کمال تعلق ہو، کمال اعتماد ہو۔ ان کے علاوہ کسی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بس گفتگو ختم۔ کیا ان کے عروۃ الوثقی ہونے میں شبہ ہے کہ جن پر کیسی ہی مصیبتیں گزر جائیں مگر ذکر حق سے ان کی زبان خاموش نہیں ہوتی؟ دیکھیے، اب آپ کے اذہان مصائب کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ممبر سے ذکر کروں گا 26 محرم کو، مگر جب میں ممبر پہ آتا ہوں تو بہت سی باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ 26 محرم غیر منقسم بر صغیر کی تاریخ میں ایک عظیم شہید کی تاریخ بھی ہے، اور وہ تاریخ ہے حضرت علامہ محمد باقر دہلوی شہید کی۔ محمد باقر دہلوی مولانا محمد حسین آزاد کے والد، اردو کے بہت مشہور ادیب گزرے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل جناب سلمان فارسی کی نسل ہے، اور ان کے والد مجتہد بھی تھے، مجاہد بھی تھے، ادیب بھی تھے، صحافی بھی تھے، اور انگریزوں نے 1857 میں ان کے جہاد آزادی کی پاداش میں محمد حسین آزاد کی آنکھوں کے سامنے، بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، باپ کو توپ کے دہانے کے سامنے رکھ کے اڑا دیا۔ یعنی اس طرح ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا کہ کہیں قبر بھی نہ بن سکی۔ مولانا محمد حسین آزاد کی قبر یہیں گام شاہ کی کربلا میں ہے، لاہور میں۔ اپنے ان شہداء کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی، سید مولانا محمد باقر دہلوی شہید کی، کہ دہلی میں ایک عزاخانہ تعمیر کیا تھا، اور اس عزاخانے کا مادہ تاریخ استاد شیخ ابراہیم ذوق نے نکالا تھا۔ میں نے عبد المجید لاہوری، اس وقت کے نامور کاتب کے ہاتھ کا لکھا ہوا سنگ سفید پر یہ کتبہ خود پڑھا ہے، اور اس امام باڑے کی تحقیق کے سلسلے میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کتبہ وہاں لگا ہوا ہے، جس پر شیخ محمد ابراہیم ذوق استاد شاہ کی یہ عبارت کندہ تھی، بلکہ یہ چھوٹا سا مصرع ہی ہے، ایک مصرعے کا جز ہے: تعزیت گاہ امام دارین، تعزیت گاہ
امام دارین، یہ انہوں نے ایک امام بارگاہ تعمیر کی تھی دہلی میں، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں شیعہ، سنی، ہندو، عیسائی سب آ کے مجلس میں شریک ہوتے تھے، اور خود مولانا محمد باقر کئی گھنٹے تک مفصل بیانات کرتے تھے، دین، اسلام، شریعت، فضائل محمد و آل محمد، مصائب محمد و آل محمد۔ اس لیے وہ مستحق ہیں کہ ہم ان کی تاریخ شہادت میں انہیں بھی یاد کریں۔ 26 محرم ان کی شہادت کی تاریخ تھی۔ 27 محرم معلوم ہے کس کی شہادت کی تاریخ ہے؟ میثم تمار، علی کا وہ عاشق، وہ خطیب جس کی زبان کاٹ دی گئی مگر سلسلہ بیان فضائل رکا نہیں۔ 27 محرم جناب میثم تمار کی شہادت کی تاریخ۔ یہ ایسے ہی تذکرہ کر دیا میں نے۔ آج سفر کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ پہلی سفر وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس اب اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی سفر اہل حرم کا قافلہ شام میں داخل ہوا ہے، شام میں داخل ہوا ہے۔ وہ شام جس کے لیے ہمارے چوتھے امام سے جب بھی پوچھا جاتا تھا آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آپ گریہ فرما رہے ہیں، آپ گریہ فرمائیں گے، خدا آپ کے اس گریہ کو قبول فرمائے، اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ خدا تک وہ پہنچا سکتے ہیں کہ جن پر جتنی بھی مصیبتیں پڑ جائیں ان کی زبان ذکر حق سے خاموش نہیں رہتی، اور وہ بھی کس طرح؟ گلہ نہیں، شکوہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یہاں پر روک کر اور بی بی جناب زینب کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ بی بی جناب زینب، بی بی جناب زینب بظاہر سلسلہ عصمت میں اس طرح نہیں ہیں جیسے فاطمہ زہرا ہیں۔ چہاردہ معصومین کی فہرست میں بی بی زینب شامل نہیں ہیں، مگر میں انہیں معصومہ کربلا کہتا ہوں۔ بی بی زینب معصومہ کربلا ہے، جس طرح امام رضا کی بہن معصومہ قم ہے، ایسے ہی امام حسین کی بہن معصومہ کربلا ہے۔ اور مجھ سے پوچھئے گا کہ معصومہ شام پھر کس کو کہو گے؟ معصومہ شام تو حسین کی وہ ننھی بچی ہے جو شام کے زندان میں اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے گزر گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ پروردگار غم حسین میں آپ کی آوازوں کو ہمیشہ اسی طرح بلند رکھے۔ اب بس ایک جملہ عرض کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بی بی جناب زینب کے دل کو دکھانے کے لیے ظالم کیا کیا کرتے تھے۔ شام میں جو کچھ ہوا انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کروں گا۔ بی بی جناب زینب جب کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی ہیں تو ابن زیاد نے بی بی اس طرح داخل ہوئیں کہ کوئی بی بی کو پہچان نہ سکے۔ بی بی کے ساتھ جو کنیزیں تھیں، جو اور بیویاں تھیں، انہوں نے حلقہ بنا لیا، درمیان میں جناب زینب تھیں، دربار میں داخل ہوئیں اور ایک گوشے میں جا کر کنارے بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے کہا یہ کون ہے؟
یہ کون ہے خاتون جو ایک تکبر کے ساتھ کنارے جا کے بیٹھ گئی ہے؟ اس سے کہو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، مجھ سے خطاب کیوں نہیں کرتی؟ جناب بی بی زینب خاموش رہیں۔ جب کئی مرتبہ شقی نے بے ادبی کی تو ایک درباری نے اٹھ کر تعارف کرایا، یہ کوئی اور نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ شقی نے دل دکھانے کے لیے ایک جملہ کہا، اے زینب بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بس علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، کہا ما رأیت الا جمیلا، اللہ نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، حسن سلوک، حسن سلوک، ہم نے اپنے رب سے حسن سلوک کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ دیکھو علی کی بیٹی ہے، موحد کی بیٹی ہے، درس توحید لو تو زینب سے لو، درس عرفان لو تو زینب سے لو، درس سیر و سلوک لو تو زینب سے لو۔ وہ بی بی جس کے سامنے اس کے بچے ذبح ہو گئے، وہ بی بی جس کا بھائی ذبح ہو گیا، وہ بی بی جس کے بھائی کے لاشے کو پامال کیا گیا، وہ بی بی کہ جب اپنے بھائی کے لاشے کے پاس آئی ہے تو لاشے کو غور سے دیکھا، کہا انت اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ وہ بی بی جس کے خیمے جلا دیے گئے، وہ بی بی جس نے نہ جانے کتنے بچوں کو شب عاشور دیکھا کہ بچوں نے جلتی ہوئی ریت ہٹائی ہے اور اپنے سینے کو ریت پر، ٹھنڈی ریت پر رکھا، اور بچے سوئے تو پھر ابدی نیند سو گئے۔ اس بی بی نے کتنے لاشیں اٹھائے ہیں، اس بی بی نے جانوروں کے سموں سے کچل جانے کے بعد کتنے بچوں کو اٹھایا ہے۔ اس بی بی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور بی بی کہتی ہے اللہ نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، حسن سلوک، ما رأیت الا جمیلا۔ میں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جناب سید سجاد کا شام غریبہ کا سجدہ اور بی بی زینب کا یہ جملہ دونوں شان حق کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہماری اس عبادت ازا کو قبول فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، معبود پروردگار حسین کے ماتمیوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہم سب کو حسین کے ساتھ محشور فرما اور ہمارے دشمنوں کو یزید کے ساتھ محشور فرما، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔